السلام علیکم جی، آپ لوگوں کے کہنے کے مطابق آج میں حاضر ہوں CBSE اردو کے قواعد کے ساتھ۔ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مادہ شبیہ ہے، اس کو انگریزی میں سیمائل کہتے ہیں۔ کسی مشارکت کی بنیاد پر ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ یہ دراصل ایک ذہنی رویہ اور رشتے کا نام ہے جو حاضر اور غائب میں تعلق قائم کرتا ہے۔ شعر کو دیکھیں، جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، آپ اس شعر کو دیکھ رہے ہیں۔ جگنو کی روشنی کو کیا کہا گیا؟ یا شمع جل رہی ہے، یعنی جگنو کی روشنی کو شمع سے تشبیہ دی گئی ہے، تو یہی تشبیہ ہے۔ جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں۔ میں اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا، ابھی جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ پڑھ لیں، اور میں امید کرتا ہوں میں جو سمجھا دوں گا پھر اسے آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں آئے گی، پیش نہیں آئے گی، بالکل آسان طریقے سے آپ سمجھیں گے، کیونکہ یہ بہت آسان ہے بھی۔ استعارہ میں تشبیہ کی نسبت زیادہ بلاغت پائی جاتی ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ادھار لینا ہے۔ انگریزی میں اسے میٹافر کہتے ہیں۔ اصطلاح میں جب کوئی لفظ حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو اور حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ جیسے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ یہاں کہا گیا کس شیر کی آمد ہے، یہاں شیر کو نہیں کہا گیا ہے، کسی انسان کو کہا گیا ہے۔ اب آڈیو میں سنیں اور پوری توجہ سے سنیں۔ ایک لفظ آتا ہے، وہ شیر کی طرح بہادر ہے۔ وہ شیر کی طرح بہادر ہے، اس میں شیر تشبیہ ہے۔ وہ شیر کی طرح بہادر ہے، اس میں شیر تشبیہ کہلائے گا، یعنی بہادری سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وہ شیر کی طرح بہادر ہے، یعنی وہ کوئی انسان ہے، اس کی بہادری کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے، اور یہیں اگر کہیں گے وہ شیر ہے، کسی انسان کو کہہ دیا وہ شیر ہے، تو یہ شیر استعارہ ہو جائے گا۔ ایک بار اور سنیں اسے۔ وہ چاند کی طرح ہے، جہاں لفظ کی طرح استعمال کر دیا کہ جیسا استعمال کر دیا، یعنی یہ لفظ اگر استعمال کرتے ہیں، وہ چاند کی طرح ہے، اس میں چاند تشبیہ ہو گئی۔ اور سیدھے اگر کہیں گے وہ چاند ہے تو چاند استعارہ ہو گیا۔ صنعت تضاد مانے الٹا، اسی سے ضد بنا ہے، کہتے ہیں نا ضد بناؤ، یعنی الٹا بناؤ، اپوزٹ بناؤ، تضاد مانے اپوزٹ۔ صنعت تضاد کو تطبیق، طباق اور تکاخو بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ صنعت ہوتی ہے کہ کلام میں دو ایسے کلمے لائے جائیں جو معنوی طور پر ایک دوسرے کی ضد ہوں، یعنی ایک دوسرے کے الٹے ہوں۔ جیسے شبنم و گل، شبنم مانے اوس، گل مانے پھول، میں فرق اتنا ہے کہ ایک ہنستا ہے ایک روتا ہے۔ یعنی شبنم کا مطلب ہوا رونا، کیونکہ اوس کی بوند آنسو سے جڑی ہوتی ہے، آنسو کی طرح ہوتی ہے، اس لیے شبنم کا مطلب لیا جاتا ہے رونا، اور پھول کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا۔ تو یہ تضاد ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں آپ یہ شعر، ایک سب آگ ایک سب پانی، دید و دل آزاد ہیں دونوں۔ آپ نے پہلے مصرے میں دیکھا ایک سب آگ ایک سب پانی، یعنی پہلے مصرے میں آپ نے دیکھا آگ کا بھی استعمال کیا گیا اور پانی کا بھی استعمال کیا گیا، تو یہ دونوں تضاد کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی الٹا کا، پہلے میں جو لفظ ہوتے ہیں اسی کا الٹا کوئی لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اسی کو کہتے ہیں صنعت تضاد۔ اس کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اب جیسے میں ایک ہی مصرے میں استعمال کرتا ہوں پھول اور کانٹا، تو یہ صنعت تضاد ہے۔ اگر ایک ہی مصرے میں استعمال کروں آگ اور پانی، تو یہ صنعت تضاد ہے۔ ایک ہی مصرے میں اگر رات دن کا استعمال ہو تو یہ صنعت تضاد ہے،
اور اسی طرح اگر استعمال کروں ٹھنڈا اور گرمی تو یہ بھی صنعت تضاد ہے۔ یعنی اگر اپوزٹ لفظ کا استعمال کیا جائے ایک ہی ساتھ میں تو اسے صنعت تضاد کہتے ہیں۔ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے، تو آگے بڑھتے ہیں۔ حسن تعلیل، کسی چیز کی خوبصورت شاعرانہ وجہ بیان کرنا جو اس کی اصل وجہ نہ ہو۔ اس صنعت میں جس میں شاعر یا مصنف ایسی چیز کو کسی چیز کی علت فرض کرتا ہے جو در حقیقت اس کی علت نہیں ہوتی۔ مثلاً پھول کے کھلنے کی وجہ یہ بیان کرنا کہ وہ بلبل کی نغمہ سنجی پر خوش ہو رہا ہے یا خوشی میں ہنس رہا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حسن تعلیل۔ تعلیل سے ہی علت ہے، یعنی علت بیان کرنا، یعنی اس کی علت کو کیا کہیں گے؟ آپ عادت کہہ نہیں سکتے ہیں تو علت کو کیا کہیں گے؟ علت کو سمجھ لیں کہ اس کے انداز کو بیان کرنا۔ اب جیسے یہاں ہے، اب جو پتھر ہے آدمی تھا کبھی، اس کو کہتے ہیں انتظار میاں۔ اب دیکھیے آدمی کو پتھر کہا گیا، اب جو پتھر ہے وہ آدمی تھا، اس کو کیا کہیں گے؟ حسن تعلیل، یعنی اس کو دیکھنے سننے میں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے۔ اب جو پتھر ہے آدمی تھا کبھی، یعنی کہ وہ آدمی اب پتھر بن چکا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دو علت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آدمی کو پتھر سے، یعنی پتھر کب بنا؟ وہ انتظار کرتے کرتے بنا۔ اب دیکھیے، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ یہاں پہ کیا کہا گیا؟ ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ فرات نہر کا نام ہے جو کربلا میں ہے۔ یہاں کہا گیا ہے کہ ساحل سے فرات کی موجیں سر پٹک رہی ہیں۔ اب اس کو آپ سمجھ رہے ہوں گے، پھر اوپر سے دیکھ لیں۔ علت فرض کرتا ہے جو در حقیقت اس کی علت نہیں ہوتی، یعنی اس کی عادت نہیں ہوتی، اس کی فطرت نہیں ہوتی۔ آپ یہاں پہ دیکھیں، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ کیا کبھی کوئی موج کنارے سے سر پٹکتی ہے؟ بالکل نہیں پٹکتی ہے۔ کیا پھول ہنستے ہیں؟ بالکل نہیں ہنستے ہیں۔ کیا پھول روتا ہے؟ بالکل نہیں روتا ہے۔ کیا بلبل اداس بیٹھ کے کوئی گانا گاتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یعنی جو ہوتا نہیں ہے اس کو اس طرح سے پیش کیا جائے جو دیکھنے میں صحیح لگے، جو دیکھنے میں مزہ آئے، جس کو دیکھنے میں مطلب اچھا لگے، پڑھنے میں اچھا لگے، تو اسی کو کہتے ہیں حسن تعلیل۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، اب جو پتھر ہے آدمی تھا کبھی، وہ آدمی تھا کبھی جو اب پتھر ہو گیا ہے۔ اب بتائیے کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی آدمی پتھر نہیں ہو سکتا ہے، لیکن حسن تعلیل ہے، یہ اس طرح سے پیش کیا گیا کہ سننے والے کو اچھا لگ رہا ہے۔ اور یہ بڑی اچھی مثال پیش کی گئی ہے کہ انسان انتظار کرتے کرتے بہت حد تک جا سکتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ صنعت تجنیس کی تعریف۔ صنعت تجنیس کسے کہتے ہیں؟ 2 لفظوں کا تلفظ میں مشابہ اور معنی میں مختلف ہونا۔ جیسے دیکھ لیں، آپ ہی مجھ کو سزا دی دار کی، آپ ہی نے خواہش دیدار کی۔ یہاں سمجھنے میں آپ کو دقت ہوگی، دوسرا شعر نکالتے ہیں جس میں سمجھ میں آ جائے گا۔ چمن میں کس نے الہی نگاہ ڈالی آج، چمن میں کس نے الہی نگاہ ڈالی آج۔ یہاں ڈالی سمجھ رہے ہیں؟ نگاہ ڈالی، یعنی نگاہ کسی پر اٹھائی۔ جو کھل کھلاتی ہے گل کی ہر ایک ڈالی آج۔ یہاں نیچے دیکھ رہے ہیں ڈالی کیا ہے؟ نیچے کی ڈالی جو ہے یہ برانچ ہے، یعنی یہ شاخ ہے، پیڑ کی ڈالی ہے۔ اور اوپر کیا ہے؟ اوپر آپ نے دیکھا ڈالی، یہ ڈالی کیا ہے؟ یہ مصدر سے بنا ہے، ڈالنا سے ڈالی، نگاہ ڈالنا۔ اب دیکھ رہے ہیں نگاہ ڈالی، اس کا وہ جو لفظ ہے اس کا معنی الگ ہے اور نیچے کا معنی الگ ہے۔ ایک بار اور دیکھ لیں۔ چمن میں کس نے الہی نگاہ ڈالی آج۔ اے اللہ، چمن میں کس نے آج نگاہ ڈالی ہے، کس نے اپنی نگاہ، کس نے نظر رکھی ہے۔
جو کھلکھلاتی ہے گل کی ہر ایک ڈالی آج، یعنی پھولوں کی ہر ایک ڈالی آج کھلکھلانے لگی ہے۔ آپ نے دیکھا اوپر کیا ہے؟ نگاہ ڈالی۔ یہاں ڈالی کا مطلب کیا ہے؟ رکھنا، اٹھانا، اور ڈالی کو اور کیا کر سکتے ہیں؟ نظر اٹھانا، نظر رکھنا، دیکھنا۔ نگاہ اور ڈالی یعنی دیکھنا۔ لیکن یہاں جو ڈالی ہے نیچے، ہر ایک ڈالی آج، یہ ڈالی کیا ہے؟ یہ تو پیڑ کی ایک شاخ ہے، یہ برانچ ہے پیڑ کا۔ تو ڈالی اور ڈالی دیکھنے میں ایک ہی طرح کے لفظ ہیں، لیکن دونوں کا معنی الگ الگ ہے۔ آپ اوپر دیکھیں، آپ ہی مجھ کو سزا دیدار کی، آپ ہی نے خواہش دیدار کی۔ یہاں آپ ہی کا مطلب دوسرا ہے، آپ ہی مجھ کو سزا دیدار کی، آپ ہی نے خواہش دیدار کی۔ آپ ہی دونوں کا دو مفہوم یہاں پر سامنے آ رہا ہے، اور اسی طرح اسی کو کہتے ہیں صنعت تجنیس۔ اس کی مثال اور بھی ہو سکتی ہے، میں نے بھی ایک چاند کو بڑھ کر چوم لیا، اس نے بھی تو اپنی منزل پالی تھی۔ پالی مثال کے طور پر پالی، اگر کوئی لفظ اس طرح کا آتا ہے پالی یعنی پا لینا، اس کا معنی الگ ہو جائے گا، اور اسی طرح ہو جائے گا پالی تو یہ پالنا کے معنی میں آ جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا پالی تھی مطلب پا لی تھی، یعنی اس نے اپنی منزل کو پا لیا تھا۔ اور نیچے اور ایک اور لفظ آ سکتا ہے پالی تھی، میں نے اپنے دل میں ایک کیا کہتے ہیں، کیا پالی تھی؟ ایک تمنا پالی تھی، میں نے بھی اپنے دل میں ایک تمنا پالی تھی۔ تو تمنا پالی تھی یعنی تمنا کو میں نے پالا تھا، پوسا تھا۔ اور ایک لفظ آتا ہے پا لی تھی یعنی حاصل کر لیا تھا۔ تو اگر لفظ دیکھنے میں ایک ہی لگے اور معنی الگ الگ استعمال ہو، اس کو کہتے ہیں صنعت تجنیس۔ نظیر یعنی ایسے الفاظ استعمال کرنا جس کے معنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سوائے تضاد کچھ مناسبت رکھتے ہو، یعنی صرف الٹا ہی نہیں ہو، الٹا کے علاوہ بھی کچھ مناسبت ہو، کچھ نہ کچھ دونوں میں میل کھاتا ہو۔ جیسے چمن کے ذکر کے ساتھ گل و بلبل و باغبان و سرو قمری، یا چمن، بہار، خزاں، ہوا وغیرہ کا ذکر ہے۔ اب دیکھیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ کسی کو چلتا ہوا دیکھ لے تو چلتے بنے، غزال، مورنی، موجیں، نجم، زمانہ گھڑی۔ آپ نے اوپر دیکھا پتا پتا بوٹا بوٹا، یہ کیا ہے؟ نیچے آپ نے دیکھا باغ تو سارا جانے ہے، اس باغ سے جوڑ دیا گیا پتا پتا بوٹا بوٹا، یعنی باغ میں یہ ساری چیزیں دیکھنے کو آپ کو مل جائیں گی۔ اسی طرح کسی کو چلتا ہوا دیکھ لیں تو چلتے بنے، یعنی کسی کو چلتا ہوا، یہاں چلنے والی چیز کون کون سی ہے؟ تو دیکھیں یہاں کون کون سا نام آ گیا ہے، غزال یعنی ہرن، مورنی موجیں، نجم یعنی تارا، زمانہ گھڑی۔ یعنی میرا محبوب جب چلتا ہے تو اس کو دیکھ کر بہت سارے لوگ مطلب چلتے رہتے ہیں، یعنی چلتے بنتے ہیں۔ کون کون؟ ہرن، مورنی، موجیں، تارے، زمانہ اور گھڑی۔ یعنی آپ نے دیکھ لیا کسی کی مد بھری آنکھوں کے آگے کچھ بھی نہیں، یعنی میرے محبوب کی مد بھری آنکھوں کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا کیا کچھ بھی نہیں ہے؟ تھکن، شراب، دوا، غم، خمار، نیم شبی۔ تھکن تو جانتے ہی ہیں، شراب جانتے ہی ہیں، دوا بھی جانتے ہی ہیں، غم بھی جانتے ہی ہیں آپ۔ خمار نیم شبی، نیم مانے آدھی اور شب مانے رات۔ آدھی رات کا خمار، جب ہم آدھی رات کو جاگتے ہیں تو ہماری آنکھیں کیا ہوتی ہیں؟ خمار آلود ہوتی ہیں۔ تو وہی بتایا گیا کہ میرے محبوب کی آنکھیں اس طرح کی ہیں کہ اگر اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے ان سب چیزوں کی۔ کن چیزوں کی اہمیت نہیں ہے؟ تھکن، شراب، دوا، غم، خمار، نیم شبی، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے آنکھوں میں خمار آتا ہے۔ تھکن سے بھی خمار آتا ہے،
شراب سے بھی خمار آتا ہے، دوا سے بھی خمار آتا ہے، غم کا بھی اثر آنکھوں پہ پڑتا ہے، اور خمار نیم شبی آدھی رات خمار ہوتا ہے۔ یہ سب اسی سے جڑتا ہوا ہے، یعنی آنکھوں سے جڑتا ہوا ہے۔ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک بات اور، اگر پھر بھی آپ کو سمجھنے میں کوئی پریشانی ہو تو آپ میسج کریں، ہم آپ کو الگ سے سمجھا دیں گے تاکہ آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ چلیے آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ صنعت لف و نشر۔ کلام میں پہلے چند چیزوں کا ذکر کیا جائے، پھر ان کے مناسبات و متعلقات کا تذکرہ ہو، چنانچہ پہلے کو لف اور دوسرے کو نشر کہتے ہیں۔ اگر نشر کی ترتیب لف کے مطابق ہو تو اس کو لف و نشر مرتب کہتے ہیں، ورنہ لف و نشر غیر مرتب کہیں گے۔ لف و نشر مرتب کو دیکھیں آپ۔ لف و نشر کیا ہے؟ تیرے رخسار و قد و چشم کہیں عاشق زار، گل جدا سرو جدا نرگس بیمار جدا۔ نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں، نہ ڈھونڈا نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا۔ ایماں مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ اب یہاں دیکھیں، اوپر سے دیکھتے ہیں۔ تیرے رخسار و قد و چشم کہیں عاشق زار۔ رخسار جانتے ہی ہیں، قد لمبائی جو ہوتی ہے، چشم آنکھیں ہیں، رخسار گال کو کہتے ہیں، یعنی تیرے حسن کے یہ سبھی عاشق ہیں۔ کون؟ گل، یہ سبھی چیزیں آگے بتا رہے ہیں، اس کو سمجھیں گے تو زیادہ اب سمجھ جائیں گے۔ جو شعر سب سے آسان لگے اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ اس کی مناسبت سے آپ دوسروں کو آسانی سے سمجھ لیں۔ ایماں مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر۔ پہلے اس میں کیا کہا گیا؟ ٹکڑے میں کہا گیا ہے ایماں مجھے روکے ہے، تو پہلے میں ایمان کی بات کی گئی ہے۔ جو کھینچے ہے مجھے کفر، تو مجھے کفر کھینچ رہا ہے۔ پہلے ایمان کی بات کی گئی، دوسرے مصرے میں کفر کی بات کی گئی ہے۔ تو ایمان سے جڑا ہوا کیا ہے؟ کعبہ میرے پیچھے ہے۔ تو دیکھ لیا، ایمان سے جڑا ہوا کعبہ، اور کفر سے جڑا ہوا کیا ہے؟ کلیسا میرے آگے۔ دیکھ رہے ہیں پہلے مصرے میں ایمان مجھے روکے ہے، یعنی ایمان کی بات پہلے ٹکڑے میں کہی گئی، دوسرے ٹکڑے میں کہی گئی جو کھینچے ہے مجھے کفر۔ پہلے میں ایمان کی بات ہے، دوسرے میں کفر کی بات ہے۔ تو دوسرے مصرے میں دیکھیں، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، یعنی کعبہ کو ایمان سے جوڑ دیا گیا اور کلیسا کو کفر سے جوڑ دیا گیا۔ اسی طرح اور دیکھیں، نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں۔ پہلے میں نہ ہمت، دوسرا ہے نہ قسمت، تیسرا ہے نہ دل ہے، چوتھا ہے نہ آنکھیں، نیچے بھی چار ہے، نہ ڈھونڈا نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا۔ تو آپ دیکھیں نہ ہمت، اس کو نیچے سے جوڑیں، نہ ہمت نہ ڈھونڈا نہ قسمت نہ پایا نہ دل ہے نہ سمجھا نہ آنکھیں نہ دیکھا۔ دیکھا کہ پہلے میں جس طرح سے سیٹ کیا گیا ہے لفظوں کو، نیچے بھی اسی طرح سے، دوسرے مصرے میں بھی اسی طرح سے لفظوں کو سیٹ کیا گیا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں صنعت لف و نشر۔ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ آگے چلیں، آگے پڑھیں۔ تلمیح کا معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا۔ شعری اصطلاح میں تلمیح سے مراد ہے کہ ایک لفظ یا مجموعہ الفاظ کے ذریعے کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے۔ یہ دیکھ لیں ایک بار اور، جو تلمیحی اشعار ہوتے ہیں اس میں کسی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ وہ واقعہ تاریخی بھی ہو سکتا ہے، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تلمیح کے استعمال سے شعر کے معنوں میں وسعت اور حسن پیدا ہوتا ہے۔ آپ یہاں دیکھ لیں، مطالعہ شعر کے بعد پورا واقعہ قاری کے ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے۔ اب شعر دیکھیں یہاں پر، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ اب دیکھیے یہاں پر کوہ طور کی بات آئی، تو کوہ طور کو جانتے ہیں کہ کوہ طور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مناسبت رکھنے والا پہاڑ ہے۔ تو اس میں ایک واقعہ چھپا ہوا ہے، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب،
یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ پاک سے کہ اے اللہ پاک میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے جو جواب دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ تجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ تو میرا دیدار کر سکے۔ تو یہ شاعر کہتے ہیں کہ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ جواب ملا، کیا وہ جواب ہم کو ملے گا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی، آؤ ہم بھی کوہ طور کی سیر کریں۔ اللہ پاک ہم سے بھی پوچھے گا، میں بھی اس سے جب بولوں گا ہو سکتا ہے اللہ پاک دوسری بات بولے۔ وہی بات یہاں لکھی گئی ہے۔ اس شعر میں واقعے کی طرف اشارہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ اس خواہش کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے تجلی ظاہر کی جس کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے اور کوہ طور جل کر سیاہ ہو گیا تھا۔ ایک اور مثال دیکھیں، بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ نمرود کو آپ جانتے ہی ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ کہہ رہے ہیں کہ آتش نمرود کی آگ میں عشق بے خطر کود پڑا تھا، یعنی بنا کچھ سوچے ہوئے کود پڑا تھا۔ وہ عشق کون تھا؟ وہ عشق حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اب اس کو دیکھ لیں، مندرجہ بالا شعر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ بادشاہ نمرود آپ علیہ السلام کو آگ میں جلا دینے کی دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے آگے سجدہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے بجائے آگ میں کود پڑتے ہیں۔ آگ آپ علیہ السلام کے لیے گلشن بن جاتی ہے۔ تو آپ نے سمجھ لیا، اس میں آپ کو پڑھنا ہے علم بیان اور علم بدیع، تشبیہ، استعارہ، جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا۔ اس کے علاوہ جو آپ کو پڑھنا ہے فعل اور فعل کے اقسام، یہ انشاءاللہ کل یا پرسوں میں اپلوڈ کر دوں گا۔ اور اس کے علاوہ بھی محاورے اور ضرب الامثال یہ آپ کو بتا دیا جائے گا، یعنی قواعد کا جو حصہ ہے وہ آپ کا یہاں سے پوری طرح سے مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر موقع ملا، وقت ملا تو انشاءاللہ آگے بھی دیکھا جائے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے اور امتحان میں کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔